ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذاریات ذروا، بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی۔ فالجاریات یسرا، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی، دوسری آیت میں بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں اور گھٹاؤں کی قسم ارشاد فرمائی، تیسری آیت میں پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم ارشاد فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے پر مامور کیا ہے اور عالم کے نظام میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہے، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہے، پھر انہیں لے کر سہولت کے ساتھ چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے شہروں میں اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کی قسم ارشاد فرمانے کا اصلی مقصود اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو بیان فرما کر ارباب دانش کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان میں غور کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے عجیب و غریب امور پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا فرمانے پر بھی بے شک قادر ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں، بدلیوں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کی جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب کی جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے اور اس میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں، اور بے شک قیامت کے دن انصاف ضرور ہونا ہے اور حساب کے بعد نیک اور برے اعمال کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، راستوں والے آسمان کی قسم۔ انکم لفی قول مختلف، تم طرح طرح کی بات میں ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کے آخری لفظ ذات الحبک کا ایک معنی ہے زینت والا اور دوسرا معنی ہے راستوں والا۔ ان دونوں معنی کے اعتبار سے ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حسن و جمال والے آسمان کی قسم جسے ہم نے ستاروں سے مزین فرمایا ہے، یا سیاروں کی گردش کے راستوں والے آسمان کی قسم، اے اہل مکہ، تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں مختلف باتوں کے قائل ہو۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر، کبھی کاہن اور کبھی مجنون کہتے ہو، معاذ اللہ۔ اسی طرح قرآن کریم کو کبھی جادو بتاتے ہو، کبھی شعر، کبھی کہانت اور کبھی اگلوں کی داستانیں کہتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جو اوندھا ہی کر دیا گیا ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ وہ ایمان لانے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، وہ تو شاعر ہیں، جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔
اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں کہتے کہ وہ شعر ہے، جادو ہے اور جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ پر اور اس قرآن پر ایمان لانے سے اسی کا منہ پھیر دیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی ہدایت سے منہ پھیر دیا جانا ہو۔ جو ازل سے ہی محروم ہے وہی اس سعادت سے محروم رہتا ہے اور وہی بہکانے والوں کے بہکاوے میں آتا ہے۔ قتل الخراصون، جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو جہالت کے نشے میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حصول علم کے ارادے سے نہیں بلکہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے طور پر پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب آئے گا۔ کفار نے جس انداز میں سوال کیا تھا اسی کے مطابق انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کا دن وہ ہوگا جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ آپ اپنا عذاب چکھو۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے آنے کی تم جلدی مچاتے تھے اور دنیا میں مذاق اڑاتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لے آؤ جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے خود بڑے پرجلال انداز میں کفار کو ان کی گستاخی کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، کفار کا انجام بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ ان باغوں میں ہوں گے جن میں لطیف چشمے جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے راضی خوشی قبول کرتے ہوں گے۔ بے شک وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں نیک کام کرتے تھے، اسی لیے انہیں یہ عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال آخرت کی عظیم کامیابی یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور نیک اعمال کی کثرت کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی نصیب ہو۔ نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور مصروف ہو جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور ذکر کی کثرت سے اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان تعلق پیدا کر لو۔ اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ طور پر صدقہ دیا کرو تو تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ
کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے اور اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے اور رات کا پچھلا حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت موضوع ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ مانگنے والے سے مراد وہ ہے جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ ہے جو حاجت مند ہو اور حیا کی وجہ سے سوال بھی نہ کرے۔ اس آیت سے پرہیزگاروں کی 4 صفات معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ان کے مال میں غریبوں کا حصہ ہوتا تھا۔ نمبر 2، وہ ہر قسم کے فقیر کو دیتے ہیں چاہے اسے پہچانتے ہوں یا نہیں۔ نمبر 3، ان کا دینا سائل کے مانگنے پر موقوف نہیں، وہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور تلاش کر کے ان مساکین کو بھی دیتے ہیں جو حیا اور شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکیں۔ نمبر 4، وہ فقیروں کو دے کر ان پر اپنا احسان نہیں جتاتے بلکہ اپنی کمائی میں ان کا حق سمجھتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مال قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی زمین میں پہاڑ، دریا، درخت، پھل اور نباتات وغیرہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ زمین میں اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری ذاتوں میں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ میں اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں جن میں غور کر کے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ اور جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اے کافروں، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ،
اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے کہ اسی طرف سے بارش نازل کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور آخرت کا وہ ثواب و عذاب بھی آسمان میں لکھا ہوا ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے نے اسے اسی زبان میں بیان کیا ہے جو تم بولتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک تم سے جو آخرت کے ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ان فرشتوں کی خبر آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے؟ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ واقعہ پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی گزر چکا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ قال سلام، ابراہیم نے فرمایا سلام۔ قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ آپ نے دل میں فرمایا کہ میں ان سے واقف نہیں۔ منکر بمعنی اجنبی ہے، اس لیے قبر کے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ آیت اذ دخلوا علیہ فقالوا سلامہ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، سلام بڑی پرانی سنت ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمبر 2، آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، خواہ سارے لوگ سلام کریں یا ان میں سے ایک۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب نے سلام کیا۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فقربه الیہم قال الا تأکلون، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے عرض کی آپ نہ ڈریں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بھون کر لائے۔
پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے کھائیں، اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی تو یہ بات آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو 90 یا 99 برس کی بوڑھی ہے اور اس کے یہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب عز و جل نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں۔ مسومة عند ربك للمسرفين، جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے فرشتوں کیا تم صرف بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی کام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جن پر آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس شہر پر عذاب آیا جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور اس شہر میں ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے نجات پائی ان کی تعداد 13 یعنی 13 تھی۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔
یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ان لوگوں کے لیے باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور ان لوگوں جیسے افعال کرنے سے باز رہیں۔ اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے شہر تھے، یا وہ پتھر تھے جن سے وہ ہلاک کیے گئے، یا وہ کالا بدبودار پانی تھا جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی رکھی ہے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان روشن معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا جو آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش فرمائے، تو فرعون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا، اور ان کی شان میں یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر یا دیوانے ہیں جو مجھ جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور اس وقت اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر اعتراضات کیے۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کو ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، اور یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی، اور یہ ہوا آدمی، جانور اور دیگر اموال میں سے جس چیز کو بھی چھو جاتی تھی تو اسے ہلاک کر کے ایسا کر دیتی تھی کہ گویا وہ مدتوں کی ہلاک شدہ اور گلی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اس حلقہ یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا بھیجی۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اور ثمود میں نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم ثمود کو ہلاک کرنے میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں جب انہوں نے اپنے رب عز و جل کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دیں، تو ان سے فرمایا گیا کہ 3 دن تک دنیا میں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے۔ اور جب 3 دن گزر گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا اور وہ ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر
کر دیے گئے، اور عذاب نازل ہونے کے وقت نہ وہ کھڑے ہو کر بھاگ سکے اور نہ ہی وہ اس سے بدلہ لے سکتے تھے جس نے انہیں ہلاک کیا۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، یعنی ہلاک کی جانے والی ان قوموں سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، اور انہیں ہلاک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے کفر اور گناہوں پر قائم رہے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے اتنی وسعت دینے والے ہیں کہ زمین اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں گیند پڑی ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اپنی مخلوق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں۔ والأرض فرشناها، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا کہ زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، نیز نہ تو لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، اور نہ پانی کی طرح پتلی کہ مخلوق اس میں ڈوب جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی، جیسے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، خشکی اور تری، گرمی اور سردی، جن اور انسان، روشنی اور تاریکی، ایمان اور کفر، سعادت اور بدبختی، حق اور باطل، اور نر اور مادہ وغیرہ۔ اور یہ قسمیں اس لیے بنائی تاکہ تم ان میں غور کر کے یہ بات سمجھ سکو کہ ان تمام قسموں کو پیدا کرنے والی ذات واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی مد مقابل ہے، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، لہذا صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فی زمانہ سائنس کی تحقیق سے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ درخت اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ دو قسمیں ہیں۔ جب نر درخت سے ہوا لگ کر مادہ درخت سے چھوتی ہے تو پھل زیادہ آتا ہے، اگرچہ نر درخت دور ہو۔ ان چیزوں کی بھی نسل ہے، مگر نسل کا طریقہ جدا گانا ہے۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ إني لكم منه نذير مبين، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جب عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اے لوگوں، تم کفر سے ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اور اس کے علاوہ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرو تاکہ تم اس کے عذاب سے نجات پاؤ اور اس کی طرف سے ثواب حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر اور نافرمانی پر اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بل هم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔
تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ کی قوم کے کفار نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور مجنون کہا، ایسے ہی جب کفار مکہ سے پہلے لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی رسول تشریف لایا اور اس نے اپنی قوم کو مجھ پر ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے کی دعوت دی، تو ان کے بارے میں بھی کفار نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ سابقہ کفار نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کرتے رہنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور نافرمانی کی علت دونوں میں ہے، اس لیے یہ گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے اور اسی چیز نے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے پر ابھارا۔ لہذا آپ اپنی قوم کے جھٹلانے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے غم زدہ نہ ہوں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں، کیونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے اور اسلام کی دعوت اور ہدایت دینے میں انتہائی محنت کر چکے، اور آپ نے اپنی کوشش میں معمولی سی بات بھی نہ چھوڑی، تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ آیت نمبر 55 سے معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ سمجھانے اور نصیحت کرنے کے ان فوائد کو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا گیا۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس دنیا میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور ارشاد فرمایا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔
تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ عادت کریمہ ایسی نہیں ہے جیسی بندوں کی اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ ہے، کیونکہ بندے اپنے پاس غلام اور نوکر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ معاشی معاملات میں ان کی مدد کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رزق یا کسی بھی معاملے میں بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور سب کی روزی کا کفیل بھی وہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، وہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، اسی لیے مخلوق تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور رزق پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، سب کو وہی دیتا ہے اور سب کو وہی پالتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایسے ہی عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے سابقہ امتوں کے کفار کا عذاب اور ہلاکت میں حصہ تھا، جو کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو جھٹلانے میں ان کے ساتھی تھے۔ لہذا اگر میں نے ان سے قیامت تک کے لیے عذاب مؤخر کر دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے عذاب نازل کرنے کی جلدی نہ کریں۔ الحمدللہ سورہ الذاریات آج ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔